رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی فضیلت بے شمار ہے، کیونکہ یہ عشرہ رمضان کا اختتامی حصہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، لہذا اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت، استغفار اور توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی ایک میں آتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی۔ اعتکاف کرنے والا دنیاوی معاملات سے کٹ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ مسجد میں رہ کر قرآن، ذکر، نفل اور دعا میں وقت گزارنے کا سنہرا موقع ملتا ہے۔ یہ عشرہ مغفرت کا آخری موقع ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی دن رحمت، درمیانی دن مغفرت اور آخری دن جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار، توبہ اور دعا میں گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں یہ دعا زیادہ پڑھتے تھے۔ رمضان میں نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور تیسرے عشرے میں خیرات کرنے کا اجر مزید زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ جو لوگ زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں کر سکے ان کے لیے بہترین وقت یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور بے شمار لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہماری مغفرت اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ اس عشرے میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات ہے جس میں عبادت کرنے کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت، توبہ اور نیکی کے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ یہ عشرہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت سمیٹنے، گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور جنت کے قریب ہونے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کو پوری عقیدت اور عبادت کے ساتھ گزاریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے مستحق بن سکیں۔